کہ ایمان ہے تو یہ کامیاب ہے، یہ ایمان والا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا، قد افلح المؤمنون۔ اور عربی زبان میں فلاح کا تعلق دنیا آخرت کی کامیابی کے ساتھ ہے، یعنی واقعی ایمان والا جس کے پاس ایمان والے اعمال ہیں وہ نہ دنیا میں ناکام ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ناکام ہو سکتا ہے، یہ آگاہی اللہ نے دی ہے۔ ایمان والا جس کے پاس ایمان کی نشاندہی اور یقینی ہونے کے لیے اعمال ہیں تو اس کی فلاح کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ شخص کامیاب ہے، قد افلح المؤمنون، یہ فلاح پا گیا۔ اور میرے عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں کہ فلاح کا تعلق صرف آخرت کی کامیابی سے نہیں، دنیا کی کامیابی سے بھی اس کا تعلق ہے۔ فلاح کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، دونوں کی کامیابیوں کو فلاح کہتے ہیں۔ تو ایمان اگر واقعی ایمان ہے اور جو ایمان کے اعمال ہیں جو اس کی زندگی میں ہیں تو اس کی ناکامی ہو ہی نہیں سکتی، نہ آخرت کی نہ دنیا کی۔ نہ غربت اسے ناکام کر سکتی ہے اور نہ اسے بیماری ناکام کر سکتی ہے، نہ اسے معذوری ناکام کر سکتی ہے اور نہ ہی اسے موت ناکام کر سکتی ہے، اسے پھر کوئی چیز ناکام نہیں کر سکتی۔ قد افلح المؤمنون، اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس ایمان کی نشاندہی کے لیے اللہ نے ایک فہرست دی ہے کہ ہر آدمی اس فہرست کو سامنے رکھے اور دیکھے کہ وہ ایمان میرے اندر بھی ہے یا نہیں، جس پر اللہ نے کامیابی کا فیصلہ فرما رکھا ہے۔ تو اس فہرست میں پہلی چیز ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، ایمان جو کامیاب ہے، جس پر کامیابی موقوف ہے، اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہو۔ کل عرض کیا تھا ایک لفظ ہے خضوع واو کے ساتھ اور ایک لفظ ہے خشوع شین کے ساتھ۔ خضوع کے معنی آتے ہیں جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے اعضاء جوارح سب پرسکون ہوں، سنت کے مطابق ہوں، اس کا کھڑا ہونا، اس کا قیام کرنا، اس کا رکوع سے اٹھنا، اس کا سجدے میں جانا، اس کا انگلیوں کا رکھنا، اس کی نظروں کا رکھنا اور اس کی الفاظ کی ادائیگی، یہ ساری سنت کے مطابق ہو۔ ادب اس کا نام ادب ہے، اس کا نام خضوع ہے، یہ خضوع کہلاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے خشوع۔ خشوع کے معنی یہ دل سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو ایمان والوں کی پہلی خوبی ہے کہ اس کی نمازوں میں خشوع ہو۔ اب یہ دل سے اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہو؟ شریعت نے اس کے لیے بہت ساری تمہیدات رکھی ہے کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، ایسا کرے گا تو اسے دل کا خشوع بھی نصیب ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلا قدم طہارت کا ہے۔ الطہور مفتاح الصلاۃ، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے، اور طہارت کا آغاز استنجے سے شروع ہوتا ہے کہ یہ استنجے کے اندر طہارت کا خوب اہتمام کرے۔ اگر یہ قطروں کا مریض ہے تو آرام سے صبر سے جب تک خشک نہ ہو جائیں اس وقت تک پانی بہا کر استنجا نہ کرے، طہارت کا اہتمام کرے۔ ہر چیز کے خواص ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں۔ ناپاکی کی خاصیت یہ ہے، اس کے اثرات یہ کہ دل میں گندے خیالات، شیطانی خیالات، گندے وسوسے آتے ہیں، یہ ناپاکی کی خاصیت ہے۔ جب آدمی جتنا ناپاک رہتا ہے
اتنے ہی اس کے دل کے خیالات پراگندہ اور گندھے اور شیطانی رہتے ہیں. تو اس نے نماز بڑھیا کرنی ہے تو استنجے سے اس طہارت کا اہتمام کرے, اچھی طریقے سے استنجا کر لے, اور استنجے کے بعد پھر دوسرا طہارت کا سلسلہ آتا ہے وضو. یہ بھی عجیب چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب آدمی چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ صغیرہ دھل جاتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں, مسح کرتا ہے تو سر کے صغیرہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں, اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے کیے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ وضو کر رہا ہے. اس سے گناہ تبھی معاف ہوتے ہیں جب یہ وضو بھی سنت کے مطابق ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیان کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ جب چہرہ دھو رہا ہو تو سمجھے میرے صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. ہاتھ دھو رہا ہو تو میرے صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. مسح کر رہا ہو تو میرے سر کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. پاؤں دھو رہا ہے تو میرے پاؤں کے گناہ دھیان کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ اس کو پڑھا کرتے تھے. آپ دعا کیا کرتے تھے دوران وضو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دوران وضو آپ پڑھتے رہتے تھے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی. اللہ میرے گناہ معاف کر دے, میرا گھر کشادہ کر دے, میرے رزق میں برکت دے دے. اور جب وضو سے فارغ ہوتا تو یہ دعا پڑھتا تھا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جب ان دعاؤں کے ساتھ اس دھیان کے ساتھ وضو کرے گا تو اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. وضو کی برکت سے ظاہری طہارت بھی ہو گئی اور باطنی طہارت بھی حاصل ہو گئی. لیکن بھائی اگر غفلت کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اور پانی کا استعمال میں اسراف کرتے کرتے, حالانکہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اگر تم نہر پر بھی وضو کر رہے ہو تو پانی میں اسراف نہ کرنا, حالانکہ وہاں پانی زیادہ بہانے سے نہر میں کیا نقصان. لیکن فرمایا نہر پر بھی اگر تم وضو کر رہے ہو تو پانی کو زیادہ استعمال نہ کرنا, اسراف سے بچنا. اگر باتیں کرتے کرتے غفلت میں وضو کیا اور جیسے کیسے وضو ہو گیا تو پاکی تو ہو جائے گی لیکن سنت کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گی. بھائی نماز بڑھیا کرنی ہے, وسوسوں کا علاج کرنا ہے, خیالات کا انسداد اور روک تھام کرنی ہے تو شریعت نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے. صرف یہ شکایت لے لینا اور اس پر پریشان رہنا کافی نہیں. جو شریعت نے ازالے کی شکلیں بتائی ہیں انہیں اختیار کیا جانا چاہیے. استنجا اہتمام سے ہو, وضو اہتمام سے ہو. اور پھر شریعت نے بتایا جب مسجد میں آیا تو تحیت المسجد پڑھے. اگر وقت ہے حتی الامکان کوشش واجب نہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت پسند فرمایا ہے. 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لی. اور پھر ہر نماز سے پہلے جو شریعت نے سنتیں رکھی ہیں 4 رکعت سنتیں ہیں, موقدہ ہیں, غیر موقدہ ہیں, ان کا اہتمام کریں. اب جب ساری ان تمہیدات سے گزر کے نماز میں داخل ہوگا جو فرض نماز جو کہ مقصود ہے, جس نے میرے ایمان کے ہونے پہ گواہی دینی ہے, ان ساری تمہیدات سے گزر کے جب اب نماز پڑھے گا اور ظاہری لحاظ سے بھی خضوع کا اہتمام کرے گا تو اب باطنی خشوع حاصل کرنا آسان ہو جائے گا کہ اس باطنی خشوع میں جو الفاظ پڑھ رہا ہے ان پہ توجہ دے, ان کے معانی اور مفہوم کو پیش نظر رکھے. اور تیسری بات اس بات کا خیال رکھے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو یوں خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرے عزیزو اگر ان ساری تمہیدات کا خیال رکھا جائے گا تو پھر جو ایمان والوں کی پہلی خوبی ہے
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے جن کے لیے اللہ نے فلاح کا، دنیا آخرت کی کامیابی کا فیصلہ کر دیا، ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ خوبی ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کرے ہمیں اس کی فکر تو نصیب ہو جائے بھائی۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اپنانا مشکل ہو، مشکل کوئی نہیں۔ اگر یہ چیزیں مشکل ہوتی اللہ ہم پر اس کی ذمہ داری نہ ڈالتا۔ کوئی چیز مشکل نہیں، فکر پیدا ہو جائے، کوشش شروع ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمیں اللہ ایسی نمازیں نصیب فرما دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نماز میں دو چیزیں ہیں، ایک الحمدللہ، ایک استغفر اللہ، ایک الحمدللہ، ایک استغفر اللہ۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جب نماز پڑھ لو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ آپ نے پڑھنے کی توفیق تو دے دی نا، میں تو اس کے بھی لائق نہ تھا۔ ان ساری کوششوں کے بعد کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے لاکھوں کروڑوں میں سے چن کر اپنے گھر میں بلا تو لیا، سامنے جھکا تو لیا، کھڑا تو کر دیا، اپنے سامنے بٹھا تو دیا، میں تو میری گندگیاں تو ایسی تھی کہ میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا کہ تیرے گھر میں آتا، تیرے سامنے کھڑا ہوتا اور تیرے سے مناجات کرتا، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتا، میری گندگیاں تو اتنی تھی، اے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے لاکھوں کروڑوں سے چن کر بلا تو لیا، گھر میں مہمان تو بنا لیا، سامنے جھکا تو لیا، الحمدللہ۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اور ساتھ ساتھ فرمایا استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما دے، جس شان کا یہ تحفہ تیرے دربار میں بھیجنا تھا مجھ سے ویسا تحفہ تیار ہو نہ پایا، تو معاف فرما دے۔ اگر یہ ساری زندگی کرتا رہے گا اللہ رب العزت اسے خشوع والی نماز کا اجر و ثواب دیتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ختم کیا کرتے تھے تو 3 مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز پڑھی اور استغفر اللہ۔ ہاں بھائی جس شان کی نماز پڑھنی تھی ویسی میں نہ پڑھ سکا، اللہ معاف فرما دے۔ ہاں؟ تو میرے عزیزو یہ ہے نماز، اس کی کوشش تو شروع کر دینا۔ ہر چیز کو ہم نے بڑھیا کر لیا نا، کہاں رہتے تھے اللہ نے کہاں گھر دے دیا، کیا سواری تھی آج کیا سواری ہے، پہلے ہمارے گھروں میں کپڑے ہمارے لیے پہننے کتنے تھے آج کتنے ہیں، پہلے کھانا پینا کیسا تھا اب کیا اسٹیٹس بن چکا ہے۔ ہر چیز میں ترقی ہوئی ہے، محنت کی ہے نا، محنت کی ہے ترقی ہو گئی۔ تو میرے عزیزو اگر اس نماز پر آج تک محنت ہوتی تو یہ بھی بڑھیا ہو جاتی، لیکن بچپن سے آج 55 ہو گئے، کبھی اس کی طرف توجہ بھی تو نہیں دی کہ یہ بھی کوئی بڑھیا کرنے کی چیز ہے، اس کو بھی بڑھیا کر سکتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کل قیامت میں سب سے پہلے سوال ہونا ہی اس کا نماز کا ہے، جس کی یہ بڑھیا نکل گئی آگے سارے معاملات بڑھیا ہو جائیں گے۔ یہ پوری زندگی پہ اثرات ڈالتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا یہ نماز ہی ایسی چیز ہے جو اس کی زندگی سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نمازی اور گناہوں میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں، جیسے آگ پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، نمازی نمازی ہو، نمازی نمازی ہو، آداب اور شرائط کی رعایت رکھنے والا ہو، ظاہر باطن سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو فرمایا آگ پانی کی طرح اس کی اور نماز میں دوریاں ہوں گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کی تاثیر ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آیا رسول اللہ، وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ حرکتیں بھی کرتا ہے، فرمایا ٹھہرو کچھ دنوں کے بعد اسے اس کی نماز اس گناہ سے روک دے گی، کچھ دنوں کے بعد اس کو اس کی نماز سے روک دے گی۔ نماز بڑھیا ہو نا بھئی، ہماری نماز کیسی، عشاء پڑھی فجر غائب،
جمعہ پڑھی اثر غائب، عشاء پڑھی فجر غائب، جمعہ پڑھی اثر غائب. یہ کیسی نماز ہے کہ اسے اگلی نماز کے لیے بھی نہیں کھڑی کر رہا، نماز اسے اگلی نماز کے لیے بھی نہیں کھڑا کر رہی. عشاء پڑھتا ہے فجر کوئی نہیں پڑھتا. کتنے پڑھتے ہیں ظہر اثر کوئی نہیں پڑھتے، اثر پڑھتے ہیں عشاء کوئی نہیں پڑھتے. کتنے جمعہ پڑھتے ہیں اثر مغرب کوئی نہیں پڑھتے، فجر کوئی نہیں پڑھتے. یہ کیسی نماز ہے؟ نماز میں تو یہ تاثیر ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو میرے عزیزو، اس نماز کو بھی ہم نے بڑھیا بنانا ہے، ظاہری لحاظ سے بھی بڑھیا ہو اور باطنی لحاظ سے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، الفاظ کی طرف توجہ ہو، کیا پڑھ رہے ہیں وہ پتا ہو، اور اللہ کے سامنے، اللہ ہمارے سامنے. یہ نہیں تو فرمایا یہ خیال کرے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی نیت باندھنے لگتے تو یوں پڑھتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. لوگوں، اب میں ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اس ذات کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا. اس سے بڑا کوئی بادشاہ ہے کہ میں اس کی طرف توجہ کروں؟ اور پھر کہتے اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. دنیا کی ساری شکلیں سب چھوٹی، اب سب سے میں نے توجہ ہٹا لی اور سب سے بڑے دربار میں میں حاضر ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ کے سامنے. تو میرے عزیزو، یہ نماز بھی مسلسل توجہ چاہتی ہے، محنت چاہتی ہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے. شاندار موسم اللہ نے زندگی میں دے دیا مرنے سے پہلے پہلے بھائی رمضان کا. شاندار موسم اللہ نے زندگی میں دے دیا، رمضان کا موسم مل گیا ہے. اسی میں مشق کرے، اسی میں مشق کرے، زیادہ وقت نماز کو دیں. ارے بھائی، اپنی زندگی کے مصروفیات کو 11 مہینے کرتے رہنا، اس مہینے میں کم کر دیں. 8 گھنٹے مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائیں، 5 گھنٹے بیٹھ جائیں، 4 گھنٹے بیٹھ جائیں، کم از کم 3 گھنٹے مسجد میں اعتکاف بیٹھیں روزانہ. اپنی تلاوت بڑھائیں، اپنی نماز کی مشق کریں، اپنی نماز کو بڑھیا بنائیں. اللہ نے یہ سیزن دیا ہے، موسم بہار ملا ہے نیکیوں کا. اہل ایمان کا جشن عام ہے اس وقت ساری دنیا میں، کمائی کا موسم ہے. اللہ نے موسم بھی دیا ہے، تو اس پر مشق ہو، یہ نماز ہماری بڑھیا ہو. اور پوری کوشش کے بعد پھر بھی اگر خیالات آئیں جھٹک دیں اور پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. پھر خیال آئے جھٹک دیں، نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. پھر خیال آئے جھٹک دیں، نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں. اللہ کا شکر ادا کریں، نماز کی توفیق ملی. استغفار کر لیں، انشاءاللہ آپ کو خشوع والی نماز کا ثواب ملے. آپ کو نماز کی خشوع کا ثواب ملے گا. لیکن یہ تمہید، جو تمہیدات عرض کی، اس پر بھی نظر ہو، اس پر بھی توجہ ہو. تو اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور ہم سب کو ایسی نماز نصیب فرما دے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. ایک کتاب ہم نے آج منگوائی ہے، یہ نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے. یہ تمام ہی حضرات، ابھی آپ سب حضرات کے لیے منگوائی ہیں. سب اسے لے لیں اور اسے پڑھیں. اس میں پوری چھوٹی سی ہے لیکن ظاہری نماز کو سنوارنے کا بہت طریقہ ہے. شیخ الاسلام حضرت مفتی متقی صاحب دامت برکاتہم کی ہے. اور اللہ نے اس کتاب کو بڑی قبولیت دی. لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ مسلمان اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو نماز کھڑا کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، رکوع کیسے رکھنا ہے، پاؤں، یہ ظاہر ہم بنا لیں، باطن کی کوشش کریں، انشاءاللہ نماز بڑھیا ہو جائے گی. بیٹھے رہیں انشاءاللہ. ایک ساتھی اور بھی اٹھا لیں.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.